بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنۃ نزلا کلما غدا او راح، متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت کسی مسجد کی طرف چلے یا شام کے وقت کسی مسجد کی طرف جائے تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے مہمانی کا انتظام کرتے ہیں۔ کلما غدا او راح، جب بھی کسی صبح یا شام کو یہ آدمی مسجد کی طرف چلے تو اللہ رب العزت کا اس کے لیے یہی معاملہ ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں مسجد کی طرف جانے کی فضیلت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ نزل عربی زبان میں ضیافت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اصل میں یہ جب کوئی مہمان آتا ہے، خاص مہمان آتا ہے، تو انسان نے اس کی مہمان نوازی کے لیے جو بڑی ضیافت تیار کی ہوتی ہے، اس سے پہلے ابتدائی طور پر جو مہمان کے آنے کے فوری بعد جو اکرام کیا جاتا ہے اس کو عربی میں نزل کہتے ہیں۔ اصل ضیافت اس کے بعد ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی جب بھی مسجد کی طرف چلتا ہے، خواہ کسی بھی ارادے سے ہو، یعنی نیک نیت اور ارادہ ہو، خواہ نماز کے لیے آ رہا ہے، خواہ دعوت کے لیے آ رہا ہے، خواہ علم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، خواہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، خواہ پڑھانے کے لیے آ رہا ہے، کسی بھی نیک نیت اور ارادے سے مسجد کی طرف آ رہا ہے تو اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ضیافت تیار فرما دیتے ہیں۔ اور جتنی دفعہ یہ مسجد کی طرف آتا ہے صبح یا شام، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ ضیافتیں اس کے لیے تیار فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اول تو یہ ایک فضیلت ہی بہت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ اسلام کے اندر مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جمع ہونے کے لیے، مسجد کی طرف جانے کے لیے بے شمار فضائل مختلف مواقعوں پر ارشاد فرمائے۔ ایک اور موقع پر حضور نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس سے انسان کی ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز مسجد کی طرف کثرت سے جانا، چل کے یہ اس کے اندر شمار فرمایا۔ ایسے ہی اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے چل کے جاتا ہے تو ہر قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر قدم پہ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو اگر گھر سے وضو کر کے آئیں تو یہ اضافی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا اگر ہم اہتمام کر لیں تو ہر قدم پر کتنی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس آدمی نے وضو اچھے طریقے سے کیا پھر مسجد کی طرف آیا تو راستے کا تو یہ ثواب ملے گا ہی ملے گا، ہر قدم پہ نیکیاں مل رہی ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک یہ آدمی نماز پڑھ کے مسجد میں اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ 2 شرطیں ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اس کا وضو جب تک برقرار رہتا ہے، اور دوسرا جب تک اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی ختم ہو جائے تو فرشتوں کی یہ دعا ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ساری کی ساری برکات، نیکیاں، ثواب، درجات کی بلندی یہ صرف مسجد کی طرف چل کے آنے کے اندر ہے۔ باقی مسجد کے اندر جو اعمال کرتا ہے انسان، اس سے جو کچھ رفع درجات اور جتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں وہ اس سے ہٹ کے۔ تو اس لیے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ زمانہ تو خاص طور پر فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں تو جتنا زیادہ اپنے مرکز کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اور وہ مسجد ہے، اور ایمانی اعتبار سے مساجد ہماری پاور ہاؤس ہیں، یہ جتنا زیادہ اس کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ فتنوں سے حفاظت رہے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں۔